بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بابرکت ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اور ایک چور کا جو ابدال بن گیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی پیر نہیں ملا تھا، اور اب یہ شخص 60 سال کا ہو چکا تھا، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی، اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے، لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس آدمی کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ جب بھی کوئی پیر علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتا تھا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی صحیح ہوتے، بالکل ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی، اور اگر ان کی تھوڑی بھی بات اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو کہہ دیتا کہ نہیں نہیں، یہ شخص یہ صحیح پیر نہیں ہے، اور یہ پیر مرید بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اور وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کی بجائے بائیں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال لیتے تو یہ شخص ایسا ہی کہتا تھا کہ نہیں، یہ تو پیر بنانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی اس شخص کی عادت تھی کہ ہر انسان کے اندر خامیاں ڈھونڈتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر بنا پیر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا، اور بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو خاموش کر دیا اور کہا، جب تک مجھے کوئی میری صفت کے مطابق پیر نہیں ملے گا میں مرید نہیں بنوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ اٹھوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ خٹ سے اچانک اٹھا۔ اس نے کہا، یہ بات تو میری بیوی نے بالکل درست کی ہے، زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ لمحہ ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا، اور بستر پر لیٹے ہوئے اس خیال میں گم تھا، اور اس سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بنا پیر کیے ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا۔ آخر وہ کیا کرے؟ رات کا جب تیسرا پہر لگا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں نے بہت نکتہ چینی کی، لوگوں میں برائیاں دیکھیں اور بہت عیب تلاش کی، اور ان کی خوبی کو نہ دیکھا بلکہ ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب کچھ بھی ہو، اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی اور اسی لمحے گھر سے باہر نکلوں گا، اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گی اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، جیسا بھی انسان ہو۔ وہ شخص اپنے گھر سے یہ عہد کر کے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا تھا، جس میں تمام چور آگے جا چکے تھے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا تو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، کیونکہ چوروں نے تو اپنا چہرہ چھپایا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا کہ جو بندہ سب سے پہلے میرے سامنے آئے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے تحت نہ دیکھا نہ تاؤ، اور اس چور کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب، مجھے اپنا مرید بنا لیجیے۔ وہ شخص جو چور تھا اب اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی، کیا میں تمہیں پیر نظر آ رہا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں، تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص اس وقت ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ آج میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر ہوگا، اور تم مجھے ملے ہو اور تم آئے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے۔
تو وہ شخص حیرانگی سے کہنے لگا کہ اے بھائی، اے پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیا ہے، تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ کے رکھا ہے تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ وہ شخص بھی بڑا اڑیل تھا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اب جو کوئی بھی ہو، چاہے چور ہو چاہے گناہ گار ہو، پہلے مرید کرو پھر چلے جانا۔ تو وہ چور کہنے لگا کیا پاگل آدمی ہے، میں تجھے مرید کروں، میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں، میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ شخص تھا جو بڑا ضدی تھا، اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوط سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تمہیں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا، اب تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی تعریف ہی کی ہے، یا پھر ساتھ والے مریدوں سے اپنی تعریف کرواتے رہے، تم تو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو، میں اب سمجھ گیا ہوں کہ سب نکلی تھے اور تم اصلی ہو۔ وہ چور اب دل ہی دل میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھڑوا کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ میرے گلے پڑ گیا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس چور نے اس شخص سے کہا کہ میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی حضور، آپ میرے پیر ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں۔ تو اس چور نے کہا کہ پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے۔ وہ شخص ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی حضور، میں جانتا ہوں، آپ جان مانگو گے تو میں دے دوں گا۔ تو وہ چور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، بس میرا حکم اتنا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے ضد میں آ کر کہہ دیا کہ اے میرے پیر، میں تمہیں اپنی گردن دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کرو۔ اس چور نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی ضدی آدمی ہے، مجھے کوئی دوسری ترکیب سوچنی پڑے گی۔ تو اس نے اس شخص سے ادب سے کہا وہ دیکھو سامنے گھر ہے نا، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا، میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں دوسرے گھروں میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ سامنے تمہارے جو گھر ہے، ابھی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تم تو یقین کرو گے نا کہ میں چور ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا آپ کا جو بھی کام ہو پہلے مجھے مرید کرے۔ تو اس چور نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال آیا، تو اس شخص سے کہنے لگا کہ تو بھلا آدمی نظر آتا ہے، تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو مجھ بد نصیب کے ساتھ پھنسنا چاہتا ہے، تو میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت گناہ کیے، میں ابھی بھی چوری ہی کرنے والا ہوں، دیکھو گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے، لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تم وہاں مت جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں اندر جاؤں گا اور چوری کا مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا، اور اگر تم کو پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کہ میں چور ہوں، کوئی پیر نہیں، تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے وعدہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد وہ اندر چلا گیا اور شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا، اندر روشنی بالکل نہیں تھی سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، اسے نماز کی جگہ بھی ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر تو یہ بہت امیر نظر آتے ہیں، یہ تو بالکل کنگال ہے، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چوری کرنے کے لیے چور گھر کے ایک کونے میں تھا اور ادھر دوسرے کونے میں جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں کرک میں کتب کا وصال ہو گیا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کتب نامزد کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، آپ ہمارے غوث اعظم کی شان کرامت دیکھیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا،
اور مجھے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ میری سخاوت کے تانے نہ دے، اس لیے اے خضر علیہ السلام میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بندے کو قطبیت دے دی جائے۔ اے خضر علیہ السلام اسے قطب بنا دیا جائے، اسے ہی ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی تیر مل چکا تھا، اب وہ چور چور نہ رہا تھا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں قطب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے شخص تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہے، اس لیے ولی نہیں بنایا ہے کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو، آپ سے تمہاری کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ کرہ کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کر دیا۔ وہ مرید اپنے پیر کے حکم کے مطابق جانے لگا تو غوث اعظم نے فرمایا، اے بیٹے سن تو صحیح، تو کرگ تو جا ہی رہا ہے، لیکن باہر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے اس شخص کو مرید کر، پھر اس کے بعد کرگ میں جانا۔ یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا تھا، اور سرکار غوث اعظم کی نظر کرم دیکھیے کہ انہوں نے ایک چور کا ابدال بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ تھی ہمارے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان۔ غوث اعظم کی شان کو دیکھ کر ایک دوسرا آپ کی نظر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اور ایک کالے ناگ نما جن کا، جس نے آپ رحمۃ اللہ پر حملہ کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ محترم ناظرین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن و انسان دونوں رہے ہیں، آپ کے پیام کا سبھی سنا کرتے تھے، اور جس کو فیض اور برکات پانی ہوتی تھی وہ پہچانا جاتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرما بردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے تھے۔ یہی ہوا، ایک بہت بڑے سانپ کے ساتھ آپ جب بھی بیان فرماتے وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شر پسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا، وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، لوگ موجود ہیں، اور وہاں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ جو بھی آپ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکیں اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اس نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کیا، اور یہی سوچ کر وہ آپ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا اور غوث کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ غرض اس نے ہر طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد دی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں، اور ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے برداشت نہیں۔ شیطان مجھے طاقت دو تاکہ میں ان کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھائیں، کلمہ نہ پڑھائیں۔ اس طرح شیطان کی مدد لے کر گیا کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے، بہت عظیم اور ادب کے ساتھ بیان سن رہے تھے۔ اس بڑے اجتماع میں آپ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ بے ہوش تھے، کہ کسی کو بھی اپنا ہوش نہیں تھا کہ اچانک سے وہ ناپاک سانپ گرا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اتنا بڑا سانپ تھا، بلکہ ناگ تھا جس نے وہاں پر حملہ کیا تھا۔ ہر طرف خوف ہراس پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرداران بغداد اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، نہ ڈر رہے ہیں، نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بہت ہی مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیان کو روکا ہی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے آپ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا۔
گربان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر، آپ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا۔ اس سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی اور اللہ کا بیان نہ روکا۔ اب وہ سانپ تھا، غش کھا کر زمین پر گر گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو، ناکام ہو گیا ہو اور اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ لوگ یہ ناکامل یقین منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حیران و پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے، آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا ہے، پر وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے بھی دستگیر، میں نے بہت سارے عاجز بندے دیکھے جو دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے، جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھیں، جو کہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ میں نے سب کو آزمایا، لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اسے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بیان کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا، یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ آپ ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ سوچتا کہ میں کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ وہی ناگ وہاں آ گیا، رینگتا ہوا آپ کے جائے نماز کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گمان تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا۔ آپ قیام میں صورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ غصے میں آ گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے پل کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کے درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا۔
اور پھر جب رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا کہ میں جہنمی آپ رحمۃ اللہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو اس کام سے بے دخل کروا دوں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں، میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، پر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ میں نہ آپ کے بیان کو روک سکا، نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کے اناس سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان خود کو منوا لو۔ میں تو اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئی؟ جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن کی یہ مبارک آیتیں آ گئیں، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے؟ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب الکریم سے التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔